تو اب اس کا نعم البدل کیا ہے؟ دوسری آیت کے اندر اس کا الٹرنیٹو بتایا گیا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، ان کے اوپر جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر سے وہ اس طرح پیٹ پھیر کر چل دیتا ہے گویا کہ اس نے اس کو سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کانوں میں وقر ہے، گویا کہ اس کے کانوں کے اندر ٹھیٹھی دی ہوئی ہے، تو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یہاں دیکھیے لہو الحدیث کے مقابلے میں قرآن کی آیات کو پیش کیا گیا۔ سکون حاصل کرنا ہے تمہیں تو یہ بات چھوڑ کر کے اس بات کو اختیار کرو، اور یہی بات امہات المومنین ازواج مطہرات اور اہل بیت کو خطاب کر کے کہی گئی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور دیکھو زمانے جاہلیت، قدیم جاہلیت کی طرح بن ٹھن کر کے باہر مت نکلو۔ یہ تبرج کیا ہے؟ تبرج یہ لفظ برج سے بنا ہے، جہاں بھی ابھار ہو، بدن کے اندر ابھار ہو تو بروج ہے، کہیں سیدھے راستے سے انحراف ہو تو وہ بروج ہے۔ بروج کے عموم کے اندر ساری باتیں آ گئی، تو ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح جس طرح عورتیں باہر نکلا کرتی تھی اس طرح بن ٹھن کر کے مت نکلو۔ انما یرید اللہ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب بن ٹھن کر کے تمہیں نہیں نکلنا ہے۔ نعم البدل کیا ہے؟ ایک چیز سے منع کر دیا گیا، لا تبرجنا، منع کر دیا گیا، الٹرنیٹو کیا ہے؟ اب باہر نہ نکلو بن ٹھن کر کے، الٹرنیٹو کیا ہے؟ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، گھروں کے اندر نماز قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکات دو، صدقہ و خیرات کرو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، نماز قائم کرو، زکات دو، صدقہ و خیرات کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آگے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے کتاب اور حکمت، یعنی کتاب و سنت کو یاد کرو، اس کو بیان کرو، وَاذْكُرْنَ، بیان کرو، یاد کرو قرآن اور حدیث کو، اس بات کا حکم ہے، یہ الٹرنیٹو ہے، تب تمہارے گھروں کے اندر خیر و برکت آئے گی۔ بڑی بوڑھیاں پہلے بچوں کو لوریاں دے کر سلاتی تھیں، بچے شام کے وقت ان کے ارد گرد آ کر بیٹھ جاتے تھے، اور یہ بوڑھیاں نبیوں کے قصے سناتی تھیں، صحابہ کرام کے قصے سناتی تھیں، اور بچہ جب اونگنے لگتا تھا اور اونگتے ہوئے اچانک بیدار ہوتا تھا تو دادی اماں بولتی تھی بیٹے کیا ہوا؟ کہا کہ میں ابو بکر صدیق جیسا بنوں گا، ایک بولتا ابو جہل کو مار ڈالوں گا۔ یہ جذبات پیدا ہوتے تھے بچوں کے اندر۔ آج دادی ماں اپنے کمرے میں تسبیح لیے بیٹھی رہتی ہیں، پڑھتی رہتی ہیں، حالانکہ اس تسبیح کا کوئی ثبوت نہیں ہے، انگلیوں کے اوپر تسبیح گننا چاہیے، وہ الگ کمرے میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرتی رہتی ہیں، اور جب شوہر نامدار آتے ہیں تو ٹی وی کھول کر کے فوراً بیٹھ جاتے ہیں۔ بیوی کچھ بات کرنا چاہتی ہے کہ ہٹ میرا پسندیدہ پروگرام آ رہا ہے، برائے مہربانی پلیز ڈسٹرب مت کرو، اور بیوی اگر اپنا پسندیدہ پروگرام، وہ ساس بہو وغیرہ کا کوئی پروگرام آتا ہے نا، وہ کہانی گھر گھر کی وہ آ رہی ہے، اب بیٹے بیٹیاں، خاص طور سے بیٹیاں اور بیوی یہ سب بیٹھ کر کے ایک ساتھ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ شوہر آ رہا ہے، اس کو نہانے کی ضرورت ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس کو چائے کی ضرورت ہے، اگر اس کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ بھائی میں ابھی آفس سے آیا ہوں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے، پلیز تھوڑی دیر اور انتظار کر لو، یہ پسندیدہ پروگرام بس تھوڑی دیر تک اور ہے۔ اللہ اکبر، یہاں عورت اور مرد کے درمیان چپکلش، شوہر اور بیوی کے درمیان نزاع کی جو صورت پیدا ہو رہی ہے وہ اسی ٹی وی کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے۔ اسی طرح بچوں کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اہل بصیرت پر یہ بھی مخفی نہیں ہے۔
بچے غیر حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ وہاں بیان ہوتا ہے وہ سب کچھ غیر حقیقی ہوتا ہے. ان غیر حقیقی چیزوں کو دیکھ کر کے یہ بھی غیر حقیقی کام کرنے لگتے ہیں. ایک مرتبہ اخبار میں یہ خبر آئی تھی کہ ایک لڑکے نے اپنے چھوٹے کالے بھائی کو واشنگ مشین کے اندر ڈال دیا تھا اور مشین چلا دی تھی اور اس کا بھائی مر گیا تھا. ماں باپ نے روتے ہوئے اس سے کہا ارے تو نے ایسا کام کیوں کیا؟ کہا کہ ڈیڈی امی تم نے وہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں دیکھا تھا جس کے اندر یہ تھا کہ میلے کچیلے اور کالے کپڑوں کو، کالی چیزوں کو اگر واشنگ مشین کے اندر ڈال دیا جائے تو اجلے ہو جاتے ہیں. میں نے اپنے بھائی کو اجلا بنانے کے لیے واشنگ مشین کے اندر ڈال دیا تھا. تو یہ غیر حقیقی باتیں دیکھ کر کے بچے غیر حقیقی کام کرنے لگتے ہیں، غیر حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے وہ حدیث بیان کی کہ جب تمہارے اندر حیا نہ رہ جائے تو سب کچھ کرو، بچوں کے اندر بے حیائی ٹی وی کی وجہ سے آئی ہے. یہاں تک کہ دو ملازم شوہر اور بیوی کا ایک واقعہ پڑھنے میں آیا کہ آپس میں معمولی باتوں پر دونوں کے درمیان نزاع ہوتی رہتی تھی، لڑائی ہوتی رہتی تھی. بچے نے ایک مرتبہ ماں کو مخاطب کر کے کہا کہ موم اگر تم کو میرے ڈیڈی پسند نہیں تھے تو تم نے ان سے شادی کیوں کر لی؟ جو پسند تھا اس سے کر لیا ہوتا. اللہ. اس طریقے کے جملے اگر چھوٹے بچے بڑوں کے سامنے بولنے لگے، ماں باپ کے سامنے بولنے لگے تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہی تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو بلا ہے یہ حیا اور غیرت سب کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے. بچے جو قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، قوم کی آبرو ہوتے ہیں، ایسے بچے جب معاشرے میں رہیں گے تو قوم کیا ترقی کرے گی، ملک کیا ترقی کرے گا، مسلم معاشرہ کس طریقے سے آگے بڑھے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھیں، بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب اللباس میں لائے. اس طرح ہے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. رواہ بخاری فی کتاب الادب فی کتاب اللباس، لباس کے اندر. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان مردوں کے اوپر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. ذرا لڑکیوں کو دیکھ لیجئے، انہوں نے قمیض اور شلوار اتار ڈالے، جینز پہنتی ہیں یہ لڑکیاں، اسکرٹ پہنتی ہیں، پڈلیاں دکھتی ہیں، شرٹ پہنتی ہیں، گلے کھلے رہتے ہیں، سر ننگا رہتا ہے، چہرہ ننگا رہتا ہے، پنڈلیاں ننگی رہتی ہیں. عورتوں کو ننگا بنانے والا کون سا آلہ ہے؟ ٹی وی ہے. یعنی اب لڑکیاں لڑکا بن رہی ہیں، بال بھی انہوں نے چھوٹے کر لیے ہیں. لڑکوں نے کیا کیا ہے؟ بال بڑے کرنا شروع کر دیا، لڑکیوں نے بال کم کرنا شروع کر دیا ہے. لڑکے لڑکیاں بن رہے ہیں، لڑکیاں لڑکے بن رہے ہیں، اور دونوں نے لعنت خریدی ہے. لڑکوں کو آپ دیکھیے بڑے بڑے بال، پونیاں بنائے ہوئے ہیں، کانوں میں رنگ لٹک رہے ہیں، اسی طریقے سے گلے میں لاکٹ موجود ہے، ہاتھوں میں کڑے موجود ہیں، اور انہوں نے جینز ایسی پہنی ہوتی ہے جو ٹخنے سے نیچے ہو کر کے زمین کو صاف کرنے کا کام بھی انجام دیتی رہتی ہے. تو لڑکے لڑکیاں بن رہے ہیں اور لڑکیاں لڑکا بن رہے ہیں، اور ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت خرید لی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت دیکھیں، بڑی پیاری روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، اور امام مسلم اس کو کتاب العلم کے اندر لائے ہیں. روایت اس طرح ہے
وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هلك المتنطعون قالها ثلاثا رواہ مسلم فی کتاب العلم. حضرت امام مسلم اس کو کتاب العلم کے اندر لائیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ جملہ فرمایا, هلك المتنطعون, ایسی بات کہنے والے جو بات کوئی حقیقت نہیں رکھتی, ایسی بات کو تنطع کہتے ہیں, مبالغہ آرائی, جس کو ہم ڈائیلاگ کہہ لیں. اب فلمی زندگی آپ دیکھیے, پہلا اثر تو بچوں کے اوپر یہ پڑتا ہے اور سن شعور میں داخل ہو جانے والے بچوں کے اوپر یہ پڑتا ہے کہ ٹی وی کے اندر جو معیار زندگی دکھایا جاتا ہے وہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ 5% آدمیوں کو وہ معیار زندگی دستیاب نہیں ہوتا ہے. بنگلو خوبصورت, اس کے اندر فرنیچر انتہائی قیمتی, اسی طریقے سے بیش قیمت چیزوں سے پورے بنگلو کو آراستہ کیا جاتا ہے. اب ایک بچے کے ذہن کے اوپر, معصوم ذہن کے اوپر یہ اثر پڑتا ہے کہ ہماری زندگی ویسی کیوں نہیں ہے. اب ماں باپ سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بنگلو کیوں نہیں ہے, ہمارے پاس یہ معیار زندگی کیوں نہیں ہے. بعض بچے جو ذرا شعور کی سرحد میں داخل ہو جاتے ہیں, ماں باپ کو کوسنے دینے لگتے ہیں, ارے انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, انہوں نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا, پیدا کر کے بس ایسے ہی چھوڑ دیا ہے. یہ باتیں وہ والدین کے بارے میں بولتے ہیں اور پھر وہ اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں, اللہ نے ان کو دیا ہے, ہم ہی رہ گئے تھے کہ ہمارے ساتھ ایسا ظلم ہوا, ہمیں یہ چیزیں کیوں نہیں عطا کی. اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں, اللہ کو ظالم بتانے لگتے ہیں اور اپنے اوپر اس چیز کو ظلم بتانے لگتے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ اس معیار زندگی کو حاصل کرنے کے لیے اکثر چور اور ڈاکو ہو جاتے ہیں, اور جن کی وجہ سے معاشرہ تباہی کے دہانے پر پہنچ رہا ہے. یہ ٹی وی کے اثرات ہیں جو انسانی زندگی کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں. اب وہ تنطع دیکھیے, تنطع کہتے ہیں ایسی بات بولنا جو حقیقت میں بات نہیں ہے, مبالغہ آرائی, بات تھوڑی ہے اس کو بڑھا کر بول رہا ہے. کیا ڈائیلاگ میں ایسا نہیں ہوتا؟ ڈائیلاگ میں یہی سب کچھ تو ہوتا ہے, ڈائیلاگ میں یہی سب کچھ ہوتا ہے. اور ایک حدیث اور ملا لیں تو بات اور زیادہ واضح ہو جائے. حدیث حضرت انس بن مالک سے ہے اور ابو داؤد اسے کتاب الادب کے اندر لائے ہیں. اس طرح ہے, وان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا دعا من غیر والدہ وَإِذَا انْتَمَا إِلَى غیر موالیہ فَعَلَيْهِ اللَّعْنَةُ اللَّهِ الْمُتَتَابِعَ عَلَيْهِ رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو آدمی اپنے آپ کو کسی ایسے آدمی کی طرف منسوب کرے جو اس کا باپ نہیں ہے, بولے کہ یہ میرا باپ ہے, ماں نہیں ہے تو اس کو ماں بولے, بیوی نہیں تو اس کو بیوی بولے, وغیرہ وغیرہ, اور اگر ایسی حرکتیں کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلسل لعنت ہے. فلموں کے اندر دیکھیے, جو عورت بنتی ہے ہیرو کی وہ اس کی عورت ہوتی ہے نہیں ہوتی, جو بہن بنتی ہے وہ بہن ہوتی ہے, جو باپ بنتا ہے وہ باپ ہوتا ہے, جو ماں بنتی ہے وہ ماں ہوتی ہے, قطعاً نہیں. یہ سب کچھ شروع سے آخر تک جھوٹ ہوتا ہے اور غلط انتساب ہوتا ہے. اس غلط انتساب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلسل لعنت ہے, اور ان ملعون لوگوں کے لیے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلسل لعنت ہے, ان کو قوم کا ہیرو کہا جاتا ہے. جو قوم کے بے وقات لوگ ہیں, جنہوں نے فحاشی کو رواج دیا ہے, جنہوں نے کیریکٹر نام کی جو اعلیٰ چیز ہے اس کو انہوں نے کہیں کا نہیں رکھا, ان کو یہ بچے, یہ نوجوان آئیڈیل بنا لیتے ہیں. جو انتہائی بے وقات لوگ ہیں, جن کا کام صرف اور صرف معاشرے کے اندر فحاشی پھیلانا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے بارے میں یہ فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون. جو لوگ مسلم معاشرے کے اندر فاحشہ پھیلاتے ہیں, فاحشہ کسے بولتے ہیں؟ شہوانی جذبات کی بے اعتدالی سے جو چیز ظہور میں آئے اس کو فاحشہ بول دیتے ہیں. کیا ٹی وی کے اوپر شہوانی جذبات غیر معتدل نہیں ہو جاتے ہیں؟ غیر معتدل ہو جاتے ہیں. گویا کہ یہ فاحشہ پھیلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, اور ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب